علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم ایک سالانہ ربانی اجتماع میں شریک اور جمع ہیں جو عید الاضحیٰ کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ ویسے ربانی اجتماعات بنیادی طور سے 5 ہیں خطبے والے۔ ایک ربانی اجتماع تو ہفتے واری اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہے۔ ایک عید الفطر کا اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہے۔ ایک عید الاضحیٰ کا اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہے۔ اور ایک عالمی اجتماع ہے جو حج کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے، اور اس میں بھی خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں وہاں کے خطیب مسجد حرام کے امام صاحب دیتے۔ اور یہ ایک نکاح کے موقع کا ربانی اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہے۔ تو آج کے اس ربانی اجتماع میں ہم کو ربانی اجتماع کی مناسبت سے رب کی طرف سے خاص طور سے اس اجتماع کے حوالے سے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے، رہنمائی، گائیڈ لائن کی بڑی اہمیت ہے لوگوں کے پاس کہ حکومت کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ چند سال پہلے 2 سال کورونا کا شور چلا، سازش چلی، تو کورونا کی گائیڈ لائن حفظ ہو گئی تھی، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی، بوڑھوں کو بھی، کہ آج کے دن کورونا کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ اور پھر مسجدوں سے اپیل کی جاتی تھی، مدارس کی طرف سے اپیل کی جاتی تھی، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، لیکن حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے سب اس پر عمل کرو، اور عمل کرتے تھے۔ حفظ بھی انہوں نے کر لیا تھا، یاد بھی ان کو تھا، اور عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا اللہ نے ہم کو کچھ گائیڈ لائن نہیں دی ہے؟ گائیڈ لائن دی ہے۔ اذان بھی دن میں سے 5 مرتبہ کی گائیڈ لائن ہے، نماز بھی گائیڈ لائن ہے، اور عید الاضحیٰ کا اجتماع اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھی امت مسلمہ کو بہت اہم گائیڈ لائن دی ہے۔
اور جو گائیڈ لائن دی ہے اس اجتماع کی مناسبت سے اور نماز کی مناسبت سے، جو کلمات اور اذکار دیے گئے ہیں وہ تبرک کے طور پر نہیں ہے، وہ صرف تلاوت کے طور پر نہیں ہے۔ جس موقع پر جس طرح کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے ایک انسان کو، اور شیطان جہاں سے لوگوں کو بہکا سکتا ہے ان تمام دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا۔ لیکن امت مسلمہ کا جو قصور ہے، ہمارا جو قصور ہے، ہم نے اس گائیڈ لائن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ چونکہ سالانہ اجتماع ہے، ربانی اجتماع، اور اس میں ایک بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، تو یہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، گائیڈ لائن دی ہے۔ لوگ چونکہ زیادہ جمع ہوتے تو انائے بھی زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عیدگاہ جو غلامی میں ادا ہو رہی ہے، سیاسی مغلوبیت میں نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ ادا ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی دیکھ لیجئے نا، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں اور میری بات پہنچے، میرے ذریعے سے کچھ اعلان ہو جائے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا جو دشمن ہے ابلیس، وہ مجموعوں کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اچک لیتا ہے مجموعوں کو اور اپنی بڑائی چلاتا ہے۔ تو کوئی اپنی بڑائی نہ چلا سکے، کوئی خلیفۃ المسلمین بھی اپنی بڑائی نہ چلا سکے، عوام اپنی بڑائی نہ چلا سکے، چاہے دینی حکمراں ہو، چاہے وہ بے دین حکمراں ہو، مسلمان حکمراں ہو، غیر مسلم حکمراں ہو، اس موقع سے اس مجمع کا وہ غلط استعمال نہ کرے، لوگوں کو اپنا گرویدہ نہ بنائے، اپنی بڑائی نہ چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 زائد تکبیریں رکھ دی ہے، حالانکہ وہ بھی کم نہیں ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں جو تکبیرات ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں۔ ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ کی اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی گائیڈ لائن، اللہ اکبر کے کلمے کے ذریعے سے 6 مرتبہ، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، پوری نماز میں 15 مرتبہ کی بات کی طرف اشارہ نہیں میرا، ایک رکعت کی طرف اشارہ، وہ آپ حساب کر لیجئے بعد میں۔ ایک رکوع کے ذریعے سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ 2 سجدوں کے ذریعے سے 6 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ لیکن چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، جمعہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تکبیر تحریمات سے پہلے 3 مرتبہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اس کو سرسری میں نہ لے، سنجیدگی میں لے، اور صرف تکبیرات ہی پر مشتمل نہیں کیا، چونکہ عالمی اجتماع ہے، وہاں حج کے میدان میں بھی اور حج کے عنوان سے بھی ملک کے سربراہان اپنی بڑائی نہ چلائے، کوئی قومی بڑائی نہ چلائے۔ اس لیے خاص طور سے 5 دنوں کی مناسبت سے ذی الحج کے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ تک نمازوں سے پہلے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے اختتام پر تکبیر تشریق شامل کر دی گئی۔ عید الاضحیٰ کی گائیڈ لائن میں حج کے ارکان کی ادائیگی کے گائیڈ لائن میں ایک ہی تکبیر تشریق میں 4 مرتبہ ہیں اللہ کی بڑائی کی دعوت، اور خطبے میں بھی اس کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا۔ خطبے میں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ، اور ایک طرح سے ایک خطبے میں مسنون قرار دیا گیا کہ 9 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تکبیر تشریق میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کی دعوت، تلقین اور نصیحت، اور 9 مرتبہ کی تکبیر میں 9 چوک 27 مرتبہ
اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، جب عید الاضحیٰ نماز عید کو ادا کرنے کے لیے مجمع جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، تو وہیں سے ان کو پابند کر دیا گیا کہ آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی یہ تکبیر کو دہراتے رہے تاکہ کوئی اپنی بڑائی نہ چلا سکے۔ اور وہ یوں ہی نہیں ہے، انسانوں کا اس دنیا میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اور جس بنیاد پر انسان شیطان کے بہکاوے میں آئے ہیں، گمراہی میں آئے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بڑائی کو قبول کرنے کے نتیجے میں آئے۔ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بڑائی قبول کی جاتی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ چونکہ سیرت ابراہیم، سیرت اسماعیل پر بہت سارے خطبات بھی ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو موضوع سے ہٹ کر نہ سمجھیں۔ میں تکبیر تشریق کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے مناسبت سے جو ربانی گائیڈ لائن ہے اسی کی روشنی میں کچھ اپنے آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں اور آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں۔ اور چونکہ یہ سالانہ اجتماع ہے، ایک بڑا اجتماع ہے، اس لیے اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ احتساب کرے، اپنا اجتماعی طور سے بھی احتساب کرے، انفرادی طور سے بھی احتساب کرے، اور خاص طور سے جب نقصان ہو جاتا ہے تو اس وقت احتساب کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تجارت میں اگر نقصان نہ بھی ہو تو تجارت کا حساب رکھنا ضروری ہے، احتساب ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ نقصان ہو، لیکن نقصان ہونے کے بعد تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ یہ نقصان کیوں ہوا، اور اگر نقصان پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی نقصان کا احتساب نہ لے، جائزہ نہ لے، تو مزید نقصان میں پڑے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ یہی ماضی میں عالمی سطح پر امت مسلمہ کی حالت تھی، اور اذان کی گائیڈ لائن نے، نماز کی گائیڈ لائن نے، عید الاضحیٰ عید الفطر کے ممبروں کی گائیڈ لائن نے امت مسلمہ کو افریقہ کا امام بنا دیا تھا، یورپ کا امام بنا دیا تھا، اندلس کا امام بنا دیا تھا، عرب کا امام بنا دیا تھا، بر صغیر کا، بھارت کا امام بنا دیا تھا۔ اس میں کمال نہیں تھا، اس میں تعداد کا کمال نہیں تھا، تعداد تو کم تھی، 10% سے کم تعداد تھی مسلمانوں کی اپنے دور حکمرانی میں۔ بھارت میں بھی 10% سے کم تھی اپنے دور حکمرانی میں۔ وہ تھا عید الاضحیٰ کی گائیڈ لائن کا کمال، وہ تھا اللہ اکبر کا کمال۔ اللہ اکبر کی طرف توجہ دی تھی تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کے خطبات اور عید الاضحیٰ کے جو خطیب ہوتے تھے، اسی ہندوستان میں ماضی میں یہ مسلمانوں کی فرما روائی، اقتدار کے یہ مظہر بھی ہوتے تھے، مرکز بھی ہوتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ کا خطیب وہ پورے شہر کا ناظم ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ کے خطبے کے ذریعے سے جو پیغام صادر ہوتا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ پورے شہر کے لیے، پوری بستی کے لیے ہوتا تھا۔ تو یہ ممبر و محراب اور یہی عید الاضحیٰ کے خطبات ماضی میں بھارت میں ہمارے اقتدار کی فرما روائی کے مرکز تھے، علامتیں تھی، اور آج یہی عید الاضحیٰ کے خطبات اور یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری غلامی، سیاسی مغلوبیت، پستی در پستی، ذلت در ذلت، کیا یہ مراکز اور مظہر بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ بھارت نہیں ہے کہ ماضی میں مسلمان آزادی کے ساتھ گائے کی قربانی انجام دیتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، پھر اس پر پابندی لگی، پھر دور آیا کہ پھر جو بیل کی قربانی ہے اس کی قربانی مسلمان آزادی کے ساتھ انجام دیتے تھے، لیکن اب وہ بھی دور کا زمانہ ہو گیا، وہ ماضی کی بات ہو گئی کہ بیلوں کی قربانی آزادی کے ساتھ انجام دیتے تھے، یہ قریب کی بات ہے، یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے
کہ بکروں کی قربانی بھی اب آزادی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے، شروعات ہو گئی اس کی، ابھی تو صرف پابندی لگی کہ بازار میں کوئی لے جا کر نہ بیچے، کوئی نہ خریدے، اور ابھی تو مشوروں کے درجے میں ہیں، چاہے وہ نتیش رانے ہوں یا اور بھی حکمراں ہوں، کہ مسلمان بکروں کی قربانی نہ کرے، اور اگر قربانی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ فساد کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ ناگپور میں دیا نا اس نے، کچھ اگر فساد ہوتا ہے بکروں کی قربانی تو ان کو معلوم ہے مسلمانوں نے پہلے سے حکومت کی گائیڈ لائن کو قبول کر لیا ہے گائے ونچوں کے سلسلے میں، لیکن رہ گئے بکرے۔ آئندہ فرمان بھی صادر ہو سکتا ہے، تو کیا یہ احتساب کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو کچھ مطلب نیم آزادی کے ساتھ بکروں کی قربانی کی، تو آئندہ سال ہو سکتا ہے اس پر بھی پابندی لگ جائے۔ اللہ کسی اور خاص طور سے امت مسلمہ کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ جس اللہ نے ماضی میں ہم کو سربلندی عطا کی تھی، تو کیا اللہ اب وہ کمزور پڑ گیا؟ نہ کمزور پڑا، نہ مجبور ہوا۔ ہم نے اللہ کی سنت سے اپنا تعلق رشتہ توڑ لیا، اللہ کی گائیڈ لائن سے ہم نے ہمارا رشتہ اور تعلق توڑ لیا۔ اور خاص طور سے یہ سالانہ اجتماع ایک طرح سے امت مسلمہ کو اور اذان کی گائیڈ لائن، نماز کی گائیڈ لائن، اللہ اکبر کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے سلسلے میں عملی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعداد نہیں تھی نا ان کے ساتھ، جب انہوں نے آذر کی دشمنی مخالفت مول لی تو بہت بڑی جمعیت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تنے تنا تھے۔ انہوں نے قوم کی دشمنی مخالفت مول لی، وقت کے اقتدار کی دشمنی مخالفت مول لی، یہاں تک کہ قوم نے وقت کے اقتدار نے آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم کو ناکام کیا، وقت کے اقتدار کو ناکام کیا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو طاقت اور قوت آئی تھی، ہر قسم کی ناراضی، دشمنی، مخالفت کو مول لینے کی، وہ طاقت اور قوت اللہ اکبر کے ذریعے سے آتی ہے۔ تقویٰ بھی اللہ اکبر کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ آذر چھوٹا ہے، قوم بھی اکبر نہیں ہے، نمرود بھی اکبر نہیں ہے۔ اکبر نام کے بھی، وہ نام کے ہوتے اکبر، وہ اصغر ہوتے ہیں، اور اکبر نام کے شخص نے بھی اپنی بڑائی چلانے کی کوشش کی یہاں بھارت میں، تو علماء حق نے، امت مسلمہ نے وہ اکبر نام کے اکبر کو بھی مسترد کر دیا۔ جہانگیر نے اپنی بڑائی چلانے کی کوشش کی تو علماء حق نے اس کو بھی مسترد کیا، دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جو ہے، تو اکبر نے جب اپنی اکبری چلانے کی کوشش کی، مسلمان تھا نا، غیر مسلم تو نہیں تھا، یہ تو ہم نے غیر مسلموں کی بھی اکبری کو مان لیا، اور خاص طور سے سیاسی شعبے میں مان لیا۔ غیر مسلموں کی اکبریوں کا اکبر کہتے بڑے کو، تو ہم نے بڑا مان لیا نا۔ ہندوستان کے دستور کو ہم نے قرآن سے بڑا مانا ہے، اور اس کی دعائیں دیتے رہتے ہیں آج بھی۔ تو یہ حالت پہنچتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم بحیثیت امت کے، بحیثیت مسلم کے اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے لیے ہم کو کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر کی طرف آ جائے، اور صرف عبادات کی ادائیگی کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اکبر کی تعلیم اور تلقین اور نصیحت کی طرف۔ تو یہ اللہ اکبر پر عمل آوری، جس طرح سے امت مسلمہ کو، ہم کو ماضی میں اس نے بڑا بنایا تھا، یورپ میں بڑا بنایا تھا، افریقہ میں بڑا بنایا تھا، ہندوستان میں بڑا بنایا تھا، تو آج بھی اس اکبر میں، اللہ اکبر میں وہی طاقت اور قوت ہے۔ پھر ایک دوسرا پہلو، اگر امت مسلمہ ایمان کے دعوے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے،
اپنی روش سے باز نہ آئے۔ وہ سورہ رات کی عام طور سے آیت کا صرف 20% ٹکڑا مدرسین واعظین خطیب پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ بھی پیش کرنے والے اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ بات مکمل ہو گئی، آیت مکمل ہو گئی، نہ بات مکمل ہوئی نہ آیت مکمل ہوئی۔ وہ آیت کا ٹکڑا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، مکمل آیت نہیں ہے، اس سے پہلے 2 باتیں بیان کر دی گئی اس میں، اور اس کے بعد 2 باتیں اور ہیں اس میں۔ کاش کے واعظین اور مقررین مدرسین وہ پوری آیت کو اپنے آپ پر پیش کرتے، امت کے سامنے پیش کرتے، تو آج جو یہ بزدلی آ گئی ہے خاص طور سے دین پر عمل کرنے کے متعلق، دنیا کے لیے دشمنی مخالفت سے آج بھی کوئی نہیں ڈرتا، آج بھی نہیں ڈرتا، وہ ایس پی سے نہیں ڈرتا، دھمکی دیتا نا پڑوس والے کو، ناجائز جھگڑا کر کے کہاں تک جاتا ہے دیکھ لوں گا، ہائی کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، ایس پی کے پاس جاتا ہے، گृह منتری کے پاس جاتا ہے، دھمکی دیتا۔ تو اتنی جرأت جب آ گئی ناجائز جھگڑے میں، تو حق کی خاطر اللہ کے لیے دشمنی لینے کی وہ طاقت اور قوت کیوں نہیں آئی؟ اپنے ذاتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تو کسی کورٹ کا ڈر نہیں ہے، کسی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ میں نے حق بات کہی، میں نے ہندوستان کے دستور سے زیادہ اسلام کے دستور کو صحیح کہہ دیا کہ اسلام کا دستور بڑا ہے، ہندوستان کے دستور کی گائیڈ لائن سے زیادہ میرے لیے اذان کی گائیڈ لائن عظیم ہے، نماز کی گائیڈ لائن میرے لیے عظیم ہے، عید الاضحیٰ کے خطبے کی گائیڈ لائن میرے لیے زیادہ عظیم ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کی گائیڈ لائن میرے لیے عظیم ہے، اہم ہے، تو یہ تو حق کی بات ہوگی نا۔ تو اس کے لیے تو جرأت زیادہ آنی چاہیے تھی کہ میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اور وہ اللہ جو جس کی حکمرانی آسمانوں پر ہے، جس کی حکمرانی زمین پر ہے، اور جتنے دنیا کے حکمراں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں، ان پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ دنیا کے حکمرانوں میں اور اللہ میں اس سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے کہ ایک اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اور چپراسی ہوتا ہے، تو چپراسی کے اور ہیڈ ماسٹر کے مقام اور مرتبے میں جتنا فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق ہے اللہ میں، ٹرمپ میں، مودی میں، نواز شریف اور جتنے بھی ہو سکتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک چپراسی کے درجے میں۔ لیکن چپراسیوں کا ڈر ہم نے بٹھا لیا، جو اللہ کے محکوم ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، للہ ملک السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت آسمان اور زمین، اور صرف ملکیت نہیں، آسمان بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کتنے حکمرانوں کی تسبیح کرتی ہے، ان کے ماننے والے بھی پیٹھ کے پیچھے ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے پیچھے چلنے والے ذاتی فائدے کے لیے منہ پہ تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جس اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، اس کی تعریف، اس کی تسبیح آسمان بھی پڑھتا ہے، زمین پڑھتی ہے، گائے بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے، اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہے، چاند اور سورج، سمندر، ہوائیں، یہ سب کے سب یسبح للہ ما فی السماوات والارض وإن من شیء إلا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم سمجھتے نہیں۔ تو وہ جو پہلو ہے دوسرا جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے، وہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ لیکن نہ آیت مکمل ہوئی نہ بات مکمل ہوئی، اہم حصہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہو، کوئی طاقت اور قوت ٹال نہیں سکتی، وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ یہ حکمرانوں کی چاپلوسیاں اور ان کے گنگانا، یہ اللہ کے عذاب کے فیصلے کو ٹالنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
ہم تو بھارت میں حکومت کی طاقت سے، پولیس اور فوج کی طاقت سے محروم ہیں. ہمارے ساتھ نہ فوج کی طاقت ہے نہ پولیس کی طاقت ہے، اور یہ آمدار خاصدار بھی یہ کاغذ کے پردے ہیں. اور اگر بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو یو پی کے حالات کو دیکھ لیجئے. 2024 کے الیکشن میں وہاں سے زیادہ چن کر تو وہ آئے سیکولر جو کہلاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے، لیکن اس میں 5-6 مسلم بھی ہیں. لیکن کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن کسی مسجد پر، کسی مدرسے پر، کسی گھر پر بلڈوزر نہ چلتا ہو. روکنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آمدار خاصداروں کو، کاغذ کے پردے والوں کو وہاں تک جانے بھی نہیں دیا جاتا کہ جا کر وہ دیکھے. تو کیا یہ حالات فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے عقل والو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. تو یہ تو کاغذ کے پردے ہیں جو واقعتاً حکومتیں تھی، لیکن جب انہوں نے رویش کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. خلافت بنو عباسیہ میں رہنے والے مسلمانوں نے 500 سال کا اللہ نے موقع دیا تھا کہ پورے طور سے اللہ اکبر کی طرف آئے، لیکن حکمراں خود بن گئے اکبر، اپنی بڑائی چلانے لگے. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ صرف سزائے وہی ہوتی ہے حکمرانوں کی طرف سے، عذابات صرف انہی کی طرف سے آ سکتے، کم آتے ان کی طرف سے. شدید پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو 500 سال کے بعد پھر وہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا، ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی طاقت اور قوت آڑے نہیں آ سکتی. مٹھی بھرتے تاتاری وہ مسلمانوں کے مقابلے میں. لیکن ایک ہی ہفتے میں 1.25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. 50%، یہ اس وقت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں 2.5 کروڑ مسلمان ہوتے تھے. ایک ہی ہفتے میں 50% مسلمانوں کا قتل عام. دکن میں 700 سالہ حکومت تھی ہماری مسلمانوں کی. 700 سالہ حکومت کیا 5 دن میں ختم ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کی تاریخ، وہ پرانی تاریخ نہیں ہوئی. وہ کاٹا کاٹی کے سال کا لفظ بولنے والے آج بھی موجود ہے، خواتین موجود ہے، اور وہ تاریخ کو آج بھی محفوظ رکھنے والے ہیں. 13 ستمبر 1948 یہ پہلا دن ہے دکن حکومت کے خلاف فوج کشی کا. 13، 14، 15، 16، 17 تاریخ ہے کہ میر عثمان علی خان کی پولیس نے، فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور پورے پھر دکن میں قتل عام ہوا ہے. 25 لاکھ مسلمان تھے دکن کے علاقے میں، 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام. جب تک کہ میں نے دکن کی تاریخ نہیں پڑھی تھی تو میرا تجزیہ یہ تھا کہ تناسب کے لحاظ سے بڑا قتل عام وہ جو تاتاریوں کے ذریعے سے ہوا ہے. لیکن جب میں نے دکن کی تاریخ پڑھی ہے 1 سال پہلے، تو وہ قتل عام کا تناسب 50% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. 25 لاکھ میں سے 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام، تو 60% کے قریب تناسب ہو جاتا ہے نا. تو حکومتیں نہیں بچا سکتی، یہ موجودہ یہ کیا بچائیں گے؟ تو اللہ کے غضب اور عذاب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت کے غضب اور عذاب سے زیادہ، موجودہ حکومتوں کی جیل سے زیادہ، ان کی پولیس اور فوج سے زیادہ، اللہ کی پولیس اور فوج سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اوپر کا مان لیا ہم نے زندگی کے تمام معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ہو جاتا ہے. ان اللہ، وہ جو آیت ہے اسی پر میں ختم کر رہا ہوں، وہ آیت اس موقع کی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوار کفور. یہ 2 آیتیں ہیں. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. لیکن آدھی آیت ہوئی ولی تکبر اللہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تو چھوٹا بننا پڑے گا نا. ڈنڈی مارتے ہیں، واعظین، مقررین، مدرسین مارتے ہیں ڈنڈی. قربانی کا مقصد صرف تقویٰ نہیں ہے،
قربانی کا مقصد ہے ولی تکبر اللہ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ لیکن جو اللہ کی بڑائی کو مانتے، دوسروں کی بڑائی کا انکار کرتے ہیں، تو دوسرے ظلم و ستم کے در پہ ہو جاتے ہیں، قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں اس کا جواب بھی حل پیش کیا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وزیر دفاع کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، اللہ ان کا مدافع ہو جاتا ہے، اللہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کے۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ کی کبریائی بڑائی سے جڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔